الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اس سے پہلی آیت جو ہم نے گزشتہ درس میں سنی تھی اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت اونچا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور مال اور جان سے جہاد کیا، انہی کے بارے میں اس آیت میں جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے فرمایا یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان اور اپنی خوشنودی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کو ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن کے اندر دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ خود بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، اپنے جان اور مال سے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے لیے یہ بشارت فرمائی. 3 باتیں فرمائی اس میں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے میری رحمت ہے اور میں ان سے راضی ہوں، خوش ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں. اور جو تیسری بات یہ بتائی، انعام یہ دیا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور یہ لوگ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ایمان کے ساتھ 2 اعمال کو خاص طور پر ذکر کیا، ہجرت اور جہاد. یہ دونوں اعمال میں سب سے زیادہ قربانی ان 2 اعمال کے اندر تھی. ہجرت میں بھی وطن، گھر بار، رشتہ دار، آرام، راحت نہیں ہوتا، مستقل بنیادوں پر چھوڑنا، اور مجبوری کی وجہ سے کہ وہاں رہنا مشکل ہو جائے، یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ویسی پیدا فرما. اس کے بعد صحابہ کرام کو سکون آیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہجرت کی بات نہ ہوتی، چونکہ ہجرت کی بڑی فضیلت ہے نا، کہ ایک جگہ جب اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر آدمی چلا جائے تو واپس اس جگہ نہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مال صدقہ کر دے.
مال اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے کے بعد واپس تو نہیں مانگا جاتا. اسی طرح جب اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دیا یعنی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا, اب ہم واپس نہیں جائیں گے چاہے کتنے ہی اچھے حالات کیوں پیدا ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اگر ہجرت کی بات نہ ہوتی تو میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا جگہ نہیں دیکھی جہاں کا آسمان اتنا قریب ہو جتنا مکہ سے آسمان قریب ہے, اور جہاں چاند اتنا خوبصورت نظر آتا ہو جتنا مکہ کی رات میں چاند خوبصورت نظر آتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں میرا دل اتنا مطمئن ہوتا ہو جتنا مکہ میں ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود واپس نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ہم ہجرت کر کے آئے اللہ کے لیے, اس وطن کو, اس پیارے وطن کو چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو اب ہم یہیں رہ گئے, چونکہ اب تو واپس جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا تھا, جہاں چاہے رہ سکتے تھے, لیکن واپس نہیں گئے. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, بہت بڑی. جہاد میں بھی اسی طرح, جہاد میں چھوٹی ہجرت ہوتی ہے, یعنی گھر باہر سے نکلتا ہے, جہاد بھی باہر ہوتا ہے, بعض اوقات وطن سے بھی دور ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ دو عمل بہت بڑی قربانی پر مشتمل ہوتے ہیں, اس لیے ایمان کے ساتھ ان دو کو ذکر فرمایا. اور اس سے معلوم ہوا, اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سارے اعمال برابر نہیں ہوتے, بعض اعمال دوسرے بعض اعمال سے بڑے ہوئے. ان دو اعمال پر فرمایا کہ عظیم ترین اجر ہم نے رکھا ہوا ہے, اور پھر ان کے لیے بشارت ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے ان پر. نمبر 2 اللہ کی رضا اور خوشنودی, اللہ ان سے راضی ہو. اور نمبر 3 جنت اور اس کی نعمتیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی. اور چوتھا یہ کہ یہ خود بھی ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں پورا سکون, راحت, خوشی نعمتوں سے, کوئی بھی نعمت ہو اس سے پوری خوشی پوری لذت کب ملتی ہے؟ جب دو باتیں حاصل. صحت ایک نعمت ہے, اور جتنی نعمتیں ہیں اس سے پورا لطف کب آئے گا؟ جب اس کے ساتھ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ہمیشہ رہے, صحت ختم ہو, اور دوسرا یہ کہ آدمی بھی ہمیشہ رہے. تو یہاں یہ بتا دیا کہ ان کو جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی, آج ہے اور کل ختم ہو جائے. دنیا کی طرح نہیں, خوشی ہے تو پھر غم آ جائے گا, غم ہے تو پھر خوشی آ جائے گی. خوشحالی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں تندرستی اور مشکلات آ جائیں. دنیا میں ہر چیز کا امکان ہوتا ہے, وہاں ہی نہیں. اور ایک حکیم اور دانا عالم نے بہت ہی گہری بات فرمائی. اللہ کرے میرے دل میں بھی اترے اور آپ کے دل میں. انہوں نے فرمایا کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اس کو جو چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں اللہ نے, تو اس میں جہاں ناک ہے, ناک کے ذریعے نالی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے اس کو خوراک جا رہی ہوتی ہے. تو جتنا وہ جگہ ہے چھوٹی سی, اس چھوٹی سی جگہ کے لحاظ سے یہ بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے, سانس کی بھی, اور باقی اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے, جگر ہے, گردے ہیں, دل ہے, یہ ساری مشینری بھی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. وہ سسٹم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہونا چاہیے. وہاں کے لیے جو دماغ ہے اس کی بھی ضرورت ہے, چونکہ دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے, ہدایات دیتا ہے. لیکن یہ ہاتھ پاؤں لمبے لمبے پھیلانے کی وہاں جگہ ہی نہیں ہے, تو ہاتھ پاؤں کے لیے سکڑا ہوا ہوتا ہے بچہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف اس دائرے کے اندر سوچے, بچے کا
بچے کو محدود رکھے، یہ سوچے کہ یہ یہاں اس کو ہاتھ پاؤں کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو ان کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن وہ ذرا گہرائی سے اگر سوچے گا نا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو نعمت یا جو چیز اللہ نے دی ہے، جس جگہ دی ہے وہاں کام نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اگلے جہان میں کام آنے والی ہے۔ ہاتھ پاؤں وہاں سے نہیں ہوں گے تو اگلے جہان میں پہنچنے کے بعد تو ہاتھ پاؤں نہیں پیدا ہوں گے نا، وہاں سے لے کر آئے گا۔ تو ہاتھ پاؤں ماں کے پیٹ میں تو نہ چلنا ہے نہ پکڑنا ہے، نہیں اب کام آئیں گے، لیکن جو ہی دنیا میں آئے گا تو اس کو ہاتھ پاؤں کی ہی ضرورت ہوگی۔ ہاتھ پاؤں کے بغیر دنیا میں بیکار ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وسائل محدود دیے، وسائل محدود ہیں، خواہش لامحدود ہے۔ ہر آدمی کی خواہش اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق وسائل نہیں ملتے ہو، کوئی بھی ہو۔ جو خواہش انسان کو اللہ نے خواہش کی صلاحیت دی ہوئی ہے نا، یہ ایک چیز دنیا میں دی لیکن وسائل نہیں ہے، تو یہ خواہش اس سے معلوم ہوا کہ اس انسان کو جو خواہش دی ہے اور اس جہان میں اس خواہش لامحدود خواہش کے وسائل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انسان صرف یہاں کے لیے نہیں، اس کا کوئی اگلا، اس کے بعد بھی کوئی جہان ہے جہاں جا کر کے اس کی لامحدود خواہش پوری ہوگی۔ اور لامحدود خواہشیں پوری وہیں ہو سکتی ہیں جہاں وسائل لامحدود ہوں، نعمتیں لامحدود ہوں، خزانے لامحدود ہوں، یعنی ہر آدمی کے لیے اس کو کوئی کسی چیز کی کوئی کمی کی کبھی پرواہ نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لامحدود وسائل اور نعمتیں حاصل ہوں گی تو زندگی کا مزہ پھر بھی نہیں ہے جب تک کہ آدمی موت سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ نعمتیں تو بہت ہیں، مر جائے گا تو اس کے نعمتیں اس کس کام کی؟ تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوں، یہ بھی خواہش ہے دنیا میں۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی، وہ چاہے یا نہ چاہے، اور لامحدود نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ دونوں باتیں جب دل میں موجود ہیں، زندگی کی خواہش اور لامحدود وسائل کی خواہش، اور وہ اس جہان میں یہ ضابطہ ہے ہی نہیں اللہ کا، معلوم ہوا کہ ضرور اللہ نے اس کے علاوہ ایک اور جہان بھی بنایا، لازماً بنایا، جہاں یہ انسان کی خواہش پوری ہوگی کہ میں مروں نہ، مجھے موت نہ آئے، میں زندہ رہوں اور میں نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز۔ تو یہ دونوں چیزیں عالم آخرت میں اور جنت میں ہوں گی، یہاں بھی فرمایا۔ خاص طور پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا۔ یہاں بھی یہ کہا کہ جنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کو ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، یہ خود بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور لامحدود، اور زندگی بھی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو اصل لطف تو زندگی کا پھر وہاں ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ ان اعمال پر ہے اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے دین کے لیے۔ جو دنیا میں ایسا کر کے گزر گئے تو ان کو وہاں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔